حق خود ارادیت کی جاری تحریک میں جن سرفروشوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کی عظیم اور بے مثال قربانیاں کشمیری قوم کے لیے سرمایہ افتخار اور قیمتی اثاثہ ہیں۔ یہ وہ درخشاں ستارے کشمیریوں کے محسن اور ہیرو ہیں جنہوں نے اپنی مظلوم قوم کو اغیار کی غلامی اور پنجہ استبداد سے نجات دلانے کے لیے اپنا مقدس لہو پیش کیا اور قوم کے بہتر اور تابناک مستقبل کے لیے قربان ہو گئے۔ اگرچہ تحریک آزادی کے موجودہ مرحلے کے دوران 1989 سے اب تک 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں اور یہ سب کے سب کشمیریوں کے ہیرو ہیں، تاہم ان عظیم سپوتوں میں نمایاں نام محمد مقبول بٹ، محمد افضل گورو اور برہان مظفر وانی کے ہیں، جن کی جدوجہد، قیادت اور شجاعت کی داستان کشمیر کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ کشمیری عوام ہر سال ان شہداء کی برسی منا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ جس عظیم نصب العین کے لیے ان پاک بازوں نے اپنا مقدس لہو پیش کیا، اس مقصد کے حصول تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی کشمیریوں نے شہید محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گورو کی شہادت کی برسیوں کے موقع پر مختلف تقریبات کا انعقاد کر کے ان کی میتوں کی حوالگی کا مطالبہ دہرایا۔ شہید محمد مقبول بٹ کو بھارتی حکام نے تحریک آزادی میں سرگرم کردار ادا کرنے پر 11 فروری 1984 کو بھارت کے بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں تختہ دار پر لٹکایا اور ان کی میت بھی جیل کے احاطے ہی میں دفن کر دی گئی۔ محمد افضل گورو کو 9 فروری 2013 کو ایک جھوٹے اور من گھڑت کیس میں پھانسی دے دی گئی اور ان کی میت بھی تہاڑ جیل کے احاطے ہی میں دفن کر دی گئی۔ محمد افضل گورو اور محمد مقبول بٹ کی شہادت کی برسیوں کے موقع پر 9 اور 11 فروری کو مکمل ہڑتال کی گئی اور کئی جگہوں پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گورو کی شہادت کی برسیوں کے موقع پر آزاد جموں و کشمیر میں بھی کئی ریلیاں نکالی گئیں۔ ان ریلیوں میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر احتجاجی مظاہرے میں شامل لوگوں نے شہدائے آزادی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی حکومت، فوج، عدلیہ اور دیگر ادارے کشمیری عوام سے مسلسل اپنی ضد، عناد اور دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شرکاء نے شہداء کی باقیات لواحقین کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی دہرایا۔ دونوں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور تجدید عہد کے طور پہ اس ریلی کا انعقاد کیا، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لاکھوں شہیدوں نے بھارت سے آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ہم ہر صورت میں اپنے شہیدوں کی جو قربانیاں ہیں اس کا تحفظ بھی کریں گے اور انہیں منزل مقصود تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور آج ہم اس موقع پر دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت جمہوری ملک نہیں بلکہ وہ ایک غاصب اور ظالم اور سفاک ملک ہے، جس نے 2 نہتے کشمیری لیڈروں کو، مقبول بٹ صاحب اور افضل گورو صاحب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا، اور پھر ان کی جو میتیں تھیں انہیں تہاڑ جیل میں دفنا دیا گیا اور وہ میتیں ان کے ورثاء کو نہیں دی گئی۔ شہید محمد مقبول بٹ اور شہید محمد افضل گورو کی برسیوں کے موقع پر برطانیہ میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے شہدائے تہاڑ جیل کے اسجاد خاکی کی اہل خانہ کو واپسی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اقوام عالم سے اپیل کی کہ وہ محمد یاسین ملک اور دیگر محبوسین کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی جرائم کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ایک آزاد کمیشن کے قیام کا بھی مطالبہ کیا۔ محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گورو کی شہادت کی برسیوں پر برسلز میں بھی ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء نے اقوام عالم سے اپیل کی کہ وہ بھارت میں ہندوتوا دہشت گردی کو رکوانے اور خصوصی طور پر کشمیریوں کو بچانے کے لیے آگے آئیں۔ شہدائے تہاڑ جیل کی یاد میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مقررین نے شہدائے آزادی کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں پر اپنی 10 ناک فورسز مسلط کر رکھی ہیں اور کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت اپنی پوری فوج بھی کشمیر میں جھونک دے تب بھی شکست اس کا مقدر ہے۔